بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرے۔ کل رات دوحہ میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 770 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ آج 7ویں روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں کم از کم 42 فلسطینی شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو یعنی سیاسی دفتر کے نگران اسماعیل ہانیہ نے ملاقات کی ہے، جس میں شیخ جراح کالونی سے لے کر مسجد اقصی کے صحن میں نمازیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ نے قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے فلسطین کے مسئلے کی حمایت، خاص طور پر تازہ ترین حالات میں حکومت قطر کے موقف کو اہم اور قیمتی قرار دیا اور کہا کہ حکومت قطر کی پالیسی اور متحدہ عربی موقف فلسطین کے عوام کی جد و جہد آزادی کے حوالے سے گراں قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی جارحانہ کارروائیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر فلسطینی برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ تمام اسلامی مقدس مقامات کی بے حرمتی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرے۔ کل رات دوحہ میں مسجد امام محمد بن عبد الوہاب کے باہر ایک جلسہ عام منعقد ہوا، جس کا مقصد فلسطینی عوام اور مسجد اقصی میں اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے والے فلسطینی شہریوں کی مدد اور حمایت، القدس میں اسرائیلی فورسز اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ یہ جلسہ عام مسلم علماء کے عالمی اتحاد کی اپیل پر منعقد کیا گیا۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے نگران اسماعیل ہانیہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرب علاقے پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے خبردار کیا کہ الاقصی مسجد ریڈ لائن ہے، جس کے بے حرمتی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کی اسٹرگل کی بھرپور حمایت کے لیے صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے ساتھ وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت عرب اور اسلامی ممالک کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کی جا رہی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کی جارحیت کی مخالفت میں جلسے جلوس اور ریلیز نکالی جا رہی ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے فلسطین کے موجودہ حالات کے پیش نظر فلسطینی برادر عوام کی مدد کے لیے $1 ملین کی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز کے لیے ادویات، طبی ساز و سامان اور دیگر آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ غزہ کی پٹی اور دیگر فلسطینی علاقوں میں QRCS کی ٹیمیں موجودہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں تاکہ فلسطینی عوام کی ضرورتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ قطر کی مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود کو جمہوریہ ترکی کی پارلیمنٹ کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوک کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران غزہ کی پٹی اور دیگر مقبوضہ عرب علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف کی جانے والی اسرائیلی فورسز کی جارحانہ کارروائیوں اور مسجد اقصی کی بے حرمتی، القدس کے فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالنے کے منصوبوں،
فلسطینی عوام کے جان و مال کے تحفظ اور اسرائیلی جارحانہ کارروائیوں کو رکانے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ روڈ ٹریفک سے متعلق ایک خبر کے مطابق پبلک ورکس اتھارٹی اشکال نے اعلان کیا ہے کہ مسامیر انٹرچینج پر جاری کام رواں سال 2021 کی تیسری سہ ماہی میں مکمل ہو جائے گا۔ 3 لیول مسامیر انٹرچینج پر 9 انڈر پاسز اور 2 مین بریجز تعمیر کیے جا رہے ہیں جو رویدات الخلیل اسٹریٹ اور انڈسٹریل ایریا روڈ کو دونوں جانب سے آپس میں ملائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 256 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 112 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کے مزید 770 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے وائرس سے متاثرہ 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 12 سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو فائزر بائنٹیک ویکسین لگوانے کے لیے والدین وزارت صحت کی ویب سائٹ پر اپنے بچوں کے نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن والدین سے رابطہ کرے گی۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 901 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ 158 اشخاص کو کارنش پر اور پارکس میں جمع ہونے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ لوکل اتھارٹیز نے عوام کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا ہے کہ وہ گرفتار ہونے اور جرمانہ ادا کرنے سے بچنے کے لیے کورونا وائرس سے متعلق پابندیوں پر عمل درآمد کریں۔ نئی دہلی سے آمدہ اطلاعات کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 24 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت کے دیہی علاقوں میں یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا پہلے سے نازک ہیلتھ کیئر سسٹم بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 4000 سے زیادہ مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,70,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ آج 7ویں روز بھی جاری رہا۔ آج صبح غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 42 فلسطینی شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ 2 رہائشی عمارتیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ کم از کم 188 افراد جن میں 55 بچے اور 33 خواتین شامل ہیں گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1002 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 20 سے زیادہ فلسطینیوں کے شہید ہو جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کر کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹیلی فون گفتگو کے دوران فلسطین کے صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے مداخلت کرے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ شدت میں اضافہ نہ کریں اور حالات کو جلد معمول پر لانے کی کوشش کریں۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ فلسطینی گروپوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں اور بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر پر، جس میں الجزیرہ نیٹ ورک کا دفتر بھی شامل ہے، حملے پر سخت مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے لڑائی کے تمام فریقوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ عام شہریوں اور میڈیا کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے ہر صورت میں گریز کرنا ضروری ہے۔ اور بھارت کی حکومت نے ملک کی مغربی ساحلی پٹی کے نشیبی علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے انخلاء کا کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس علاقے میں آئندہ منگل کے روز ایک زبردست سمندری طوفان آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آنے والے طوفان کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔ طوفان سے مکانات کو نقصان پہنچنے، سیلاب آنے اور ریلوے سروسز کے نظام میں رکاوٹ پیدا ہونے کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرے۔ کل رات دوحہ میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 770 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ آج 7ویں روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں کم از کم 42 فلسطینی شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔